الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ کریم نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا فرمایا، اس مذہب کے اندر کل انسانیت کے تقدس کا، کل انسانیت کی جان کا لحاظ کیا گیا، حفاظت کی گئی۔ اللہ کریم نے جو ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا، کل انسانیت کا اس کے اندر ایک وقار ہے، اور اس وقار کے بعد مسلمانوں کا اپنا ایک وقار ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب اور تشخص میں مسلمان مردوں کا اپنا ایک مقام ہے۔ مسلمان مردوں کے مقام اور مرتبہ کے بعد اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، جو کہ اپنی جگہ پر ایک خاص اہمیت اور شان رکھتا ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام نے عورت کو مقام اور شان دینے کے ساتھ ساتھ اگر عورت ماں ہے تو اس کی خاص فضیلت بیان کی گئی، اگر عورت بہن ہے تو اس کی خاص فضیلت بیان کی گئی، اگر عورت بیوی ہے تو اس کا خاص مقام بیان کیا گیا، اگر عورت بیٹی ہے تو اس کا بھی خاص مقام بیان کیا گیا۔ مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، وہ مقام کسی بھی دوسرے مذہب نے نہیں دیا۔ اگر عورت ماں ہے تو اسلام نے اس کے ماں والے حقوق بیان کیے، اگر عورت بیوی ہے تو اسلام نے اس کے بیوی والے حقوق بیان کیے، اگر عورت بیٹی ہے تو اسلام نے اس کے بیٹی والے حقوق بیان کیے۔ مثال کے طور پہ عرض کر کے آپ حضرات کے سامنے دو چار دلائل رکھتا ہوں۔ اگر عورت ماں ہے تو مذہب اسلام نے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس کما کے اندر ماں کی ممتا کا ذکر ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کا مقام، اس کا لحاظ، اس کے آداب، اس کے ساتھ محبت وہی کی جائے گی کما جس طرح اس نے بچپن میں تیرے ساتھ کی تھی۔ اگر عورت بیوی ہے تو مذہب اسلام نے اس کا اپنا ایک خاص مقام بیان کیا۔ اس میں مذہب اسلام نے درجہ بدرجہ اس کے ساتھ اس کے حقوق بیان کیے۔ اللہ کریم کی نشانیاں ہیں میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق۔ بیوی کا مقام عام مقام نہیں ہے۔ آج لوگ بیوی کا مقام ماں کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں۔ بیوی کا مقام اپنی جگہ پر ہے، ماں کا مقام اپنی جگہ پر ہے، تو بیوی کے مقام کے ساتھ ماں کے مقام کو ملایا نہیں جا سکتا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کچھ لوگ کہتے ہیں خوش طبعی کے طور پر، جی بیوی کے پاؤں تلے جنت ہے، خدمت نہیں کرو گے تو پٹائی ہوگی، مذاق کے طور پہ۔ میں نے کہا بھائی
آپ تو یہ بات مزاح کے طور پہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ اللہ کریم نے ایک جنت بیوی کے قدموں میں بھی رکھی ہے۔ وہ کون سی؟ اور بھائی اگر بیوی تیری نیک نہیں ہے، بیوی پاک دامن نہیں ہے، تو بیوی کے گھر کے اندر تمہارے لیے سکون نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جو جنت والے آرام اور سکون کا کوئی اگر ذریعہ ملتا ہے تو اس میں 50% شادی کے بعد بیوی ہوتی ہے۔ کیوں جی نہیں ہوتی؟ اس لیے دنیا کے اندر جو اگر کہا جائے کہ بیوی کے قدموں تلے جنت ہے، یہ بے جا نہیں ہے، اور جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے وہ آخرت میں ملنی ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا وہ کسی مذہب نے بھی مقام نہیں دیا۔ عورت کے مقام کے اندر بیوی کا اس کے لحاظ سے حق بیان کیا گیا۔ اگر عورت بہن ہوتی ہے تو اللہ کریم نے اس کے حقوق کا اس کے مقام کے لحاظ سے بیان کیا گیا، اس کے حقوق کو اس کے مقام کی مکمل ترتیب سے بیان کیا گیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو تو بہن کو اس کا حق دینا ہے، بھائی کو اس کا حق دینا ہے۔ اگر عورت بیٹی ہے، جو آج کا ہمارا عنوان ہے، اگر عورت بیٹی ہے تو اللہ کریم نے اس کی بھی شان بیان کی ہے، اس کا بھی مقام بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جتنا زیادہ اللہ کریم نے عورت کے الفاظ صراحت کے ساتھ ذکر کیے ہیں، اتنے زیادہ مرد کے اللہ کریم نے صراحت کے ساتھ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ عورت کے نام سے قرآن کریم کے اندر ایک سورت پوری ہے، سورۃ النساء، عورتوں کی سورت۔ پورے قرآن کریم کے اندر سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کی سورت نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق پر اللہ کریم نے 2 سورتیں نازل فرمائی۔ عورتوں کے آداب، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا۔ سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور میں اللہ کریم نے عورتوں کے حقوق کی بات فرمائی۔ سورۃ النساء تو پوری عورتوں کے لیے۔ تو عورت کا اسلام کے اندر جو مقام ہے، عورت کا اسلام کے اندر جو مقام ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ عورت جب بیٹی ہو اس کے ساتھ بھی اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا، ایک سفاک باپ، بے درد ظالم باپ نے معصوم 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ یہ ابھی حال ہی میں غالباً 4 یا 5 مارچ کا واقعہ ہے۔ اس بدبخت نے اپنا تو نقصان کیا، اور سننے میں آ رہا ہے اس بچی کی والدہ بھی صدمے سے فوت ہو گئی۔ اس بدبخت نے اپنا تو نقصان کیا، اپنی ذات کا، اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا، اپنی عزت کا، سب کچھ اس نے نقصان کیا، لیکن بدبخت نے اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا لگایا ہے، اسلامی تہذیب کی بدنامی کا سبب بنا ہے۔ ملک پاکستان کے اندر جو ایک اسلامی کلچر ہے، اس کو اس شخص نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن کریم سورۃ الشورى کے اندر، للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کچھ تیرے اللہ کا ہے، تیرے اللہ کی بادشاہی میں ہے۔ یخلق ما یشاء، تیرے اللہ نے اس کو پیدا کیے جس کو پیدا کرنا چاہا۔ یہب لمن یشاء اناثا،
اللہ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، پہلے بیٹے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا جس کو تیرا اللہ چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو تیرا اللہ چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا بھی دے دیتا ہے بیٹی بھی دے دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ قادر اور جاننے والی ذات ہے۔ تو بیٹی ملنا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بیٹا ملنا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بیٹی اور بیٹا دونوں ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور صرف بیٹیاں ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ بیٹی کا مقام کتنا ہے، بیٹی کی شان کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا ایک واقعہ ہے، اللہ کریم نے اس کے بارے میں آیت بھی نازل فرمائی۔ مشرکین مکہ کا جہالت کا دور تھا، جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے مایوسی سے سیاہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، چہروں پر نحوست چھا جاتی، اتنے غمگین ہو جاتے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، بیٹیاں اللہ کے لیے ہیں، اور بیٹیاں اللہ کی ہیں، بیٹے ہمارے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تو پاک ذات ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اللہ کے لیے وہ نہیں چاہتے جو اپنے لیے چاہتے ہیں، اپنے لیے چاہتے ہیں بیٹے اور اللہ کے لیے چاہتے ہیں بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ہم نے خوشخبری سنائی، اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے احدہم بالانثیٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہوتی، اتنی بات سے قرآن کریم کا مفہوم پورا ہوتا ہے، لیکن بیٹی پیدا ہونا خوشخبری ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا بشرا کے الفاظ ہیں۔ بشرا کا معنی ہے خوشخبری دی گئی، تو بیٹی ہونا خوشخبری ہے، خوف خبری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، نحوست چھا جاتی چہرے پہ، اور وہ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرما دیا اللہ کے فیصلے کو وہ برا سمجھتے ہیں، جس سے اللہ ان کو خبردار کرتا ہے اللہ کے فیصلوں کو برا نہ کہو، اللہ جس کو چاہے جو دے دے، اور بیٹیاں ملنے سے رزق زیادہ ملتا ہے۔ اس پہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، سینکڑوں مثالیں، ہمارا اپنا بھی اس پہ تجربہ، اللہ کا فضل ہے۔ میرے اپنے پاس 2 بیٹی ہیں، 1 بیٹا ہے۔ جب مجھے بیٹا ہوا میں نے دعا مانگ کے اللہ سے بیٹی لی، تو اللہ کریم نے اس کے بعد پھر بیٹی دی۔ 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے بیٹوں سے بڑھ کے اپنی بیٹیوں سے پیار ہے۔ آپ بتائیں ایک بندہ طاقتور ہو ایک کمزور ہو، احساس کس کا کرنا چاہیے؟ بولو، کمزور کا احساس کرنا چاہیے۔ بیٹی کمزور ہوتی ہے، بیٹا طاقتور ہوتا ہے۔ جو مرد کے جسم میں خصوصیت ہے وہ طاقت ہے، عورت کے جسم میں جو خصوصیت ہے وہ حسن ہے۔ تو بیٹی کمزور ہے، ساتھ اس کا دینا چاہیے، محبت اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا کہ مشرکین مکہ جہالت کے دور میں جب عورت بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی، مٹی کا گڑھا کھودتے اور اس گڑھے کے اندر وہ بچہ پیدا کرتی، اگر تو وہ بیٹا ہوتا اس کو اٹھا لیتے، بیٹی ہوتی تو اوپر سے مٹی ڈال کے دفن کر دیتے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، بدبخت اللہ کے حکم کا انکار کرتے تھے۔ جاہلوں کا آج دنیا میں نام و نشان مٹ گیا، کوئی ان کو یاد کر کے خوش نہیں ہوتا۔
اگر آج بھی کوئی ان کی حرکتیں کرے گا تو وہ اسی طرح ذلیل الخوار ہوگا جس طرح وہ شخص ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی شان بیان فرمائی کہ بیٹی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک مسکین عورت آئی، ان کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو 3 کھجوریں دیں، تو اس ماں نے 2 کھجوریں اپنی بیٹیوں کو دے دیں اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے بچائی۔ تو ان بیٹیوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ کھجوریں جلدی سے کھا لی اور جو 1 کھجور بچی تھی وہ بھی ماں سے مانگنے لگی۔ تو اس ماں نے وہ 2 کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی اپنی بیٹیوں کو دے دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کی اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک معجم طبرانی کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی، اس نے اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کی، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کے حقوق کو ادا کیا، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دی ہے۔ بیٹی کا مقام کوئی عام مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر فرمان مبارک موجود ہے، فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، اس نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، بیٹیوں کو پیچھے نہیں کیا، بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دی، دونوں کو برابر رکھا، ان کے حقوق کو ادا کیا، اس پر بھی اللہ نے جنت کو واجب کر دی ہے۔ تیسرا فرمان مبارک سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کی اچھی دیکھ بھال کی، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ بیٹی کا ملنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یہ واقعہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے۔ آپ کے دور مبارک میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن مجھے زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ بہت یاد آتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سا واقعہ؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں کہیں باہر گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، پیچھے میری بیٹی پیدا ہوئی، اور جب میں واپس آیا تو میری بیٹی اس وقت چلنے کے قابل ہو چکی تھی اور وہ رنگین کپڑے پہن کر گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہی جہالت کا دور، میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو، سیر کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ میری بیگم نے اس کو اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا۔ میں اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر نکل پڑا، جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی طرف جاتے ہوئے، یا رسول اللہ، میری بیٹی نے بڑی رنگین باتیں کی، بڑے خوبصورت جملے اپنی میٹھی اور توتلی زبان کے ساتھ بڑے پیارے الفاظ میں میرے ساتھ باتیں پوچھتی ہے۔ ابو جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل کے علاقے میں لے کر اس کو پہنچ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے گڑھا کھود لیا، اس گڑھے کے اندر میں نے اپنی بیٹی کو کھڑا کر دیا۔ میری بیٹی مجھے صدائیں دیتی رہی، ابو جان، میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، آپ سے خرچہ نہیں مانگوں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، آپ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دیں، خدا کے واسطے مجھے نہ دفن کریں۔ یا رسول اللہ، وہ صدائیں دیتی رہی، لیکن میں اس پر مٹی ڈالتا رہا۔ ایک دم اس کا چہرہ رہ گیا اور اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے، ابو جان، میں آپ کے پاس گھر نہیں آؤں گی، آپ مجھے کم از کم زندہ چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کے چہرے پر بھی مٹی ڈال دی۔ اس شخص کے دیہاتی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ادھر سرور کوئنین سید الانبیاء رحمت للعالمین کی آنکھوں سے برسات جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بیٹی کا دردناک واقعہ سنا، آپ کا دل رو اٹھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج اگر اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں آج بھی اس بخت نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس میں دل دکھایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی وہ آپ کی 4 بیٹیاں ہی تھیں۔ آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، وہ تینوں بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جن کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دی وہ آپ کی بیٹیاں تھیں، اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ بیٹیوں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ بیٹی کمزور ہے اور بیٹا طاقتور ہے، کوشش تو برابری کی ہونی چاہیے۔ اگر ترجیح دینی ہو تو بیٹی کو ترجیح بیٹے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مذہب اسلام کی اس تہذیب کا لحاظ کرنے کی، خیال رکھنے کی اور اپنی بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔